ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، وہی پرانے الفاظ دہراتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ اللہ سے سب سے پہلے سینٹنس کیا بولتے ہیں؟ وہ پہلا میسج کیا ہوتا ہے جو آپ کا دل اپنے رب کو بھیجتا ہے؟ آج ثنا کا وہ مطلب جانتے ہیں جو آپ کی نماز کا رخ بدل دے گی۔ جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہ اللہم، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے ہر اس غلطی سے، ہر اس عیب سے جو مجھ میں ہے مگر تجھ میں نہیں۔ وبی حمدکا، اور تمام تعریفیں صرف تیری ہیں۔ وتبارک اسمکا، برکت والا ہے تیرا نام، یعنی تیرا نام ہی کافی ہے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے۔ وتعالی جدکا، اور بلند ہے تیری شان۔ ولا الہ غیرکا، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ میرے اور تیرے بیچ اب کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم اسے نماز کے شروع میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ دوستو، کسی بھی بڑے دربار میں جانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بادشاہ سے بنا تعریف کیے اپنی بات شروع نہیں کرتے۔ ثنا دراصل اللہ کے دربار میں حاضری کا پروٹوکول ہے۔ یہ ایگو کو ختم کرتا ہے اور آپ کے دل کو تیار کرتا ہے اس بات چیت کے لیے جو آگے ہونے والی ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو صرف یہ الفاظ مت دہرائیے، بلکہ محسوس کیجیے کہ آپ کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ثنا پڑھ کر جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ دنیا کے شور سے ڈر کر پکارتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا میں تیری پناہ میں آتی ہوں، مجھے چھپا لے اس شیطان سے جو میرے اور تیرے بیچ کھڑا ہے۔ پناہ ملتے ہی آپ سکون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو اتنا رحم دل ہے کہ میری ہزاروں خطاؤں کے بعد بھی آج اس نے مجھے پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اب شروع ہوتی ہے وہ گفتگو جسے ہم سورہ الفاتحہ کہتے ہیں۔ پتہ ہے جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو عرش سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ تڑپ کر کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ بڑے پیار سے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری رحمت کو یاد کیا۔ لیکن جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تھک گئی ہوں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا کر، لوگ ٹھکرا دیتے ہیں مگر تو نہیں ٹھکراتا، بس تیری ہی بندگی ہے اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہیے۔ تب اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا راز ہے اور آج میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ ہم بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح گڑ گڑاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا اندھیرا بہت ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان جیسا نصیب دے جن پر تو نے انعام کیا، ان جیسا نہیں جو بھٹک گئے، جو در در بھٹک رہے ہیں۔ آخری میں جب آپ آمین کہتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کا دامن تھام کر کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری یہ فریاد سن لے، تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ نماز صرف الفاظ نہیں، یہ رب سے دوستی ہے۔ اگلی بار جب الفاتحہ پڑھیں تو محسوس کریں کہ اللہ آپ کے ہر لفظ کا جواب دے رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ملتے ہیں ایپیسوڈ 3 میں۔